چوتھی چیز ہے انسان اپنی اخیر کو دیکھے، اپنی اخیر کو دیکھے۔ زبر نہ بن زیر ہو جا، تجھے آگے پیش ہونا ہے۔ یہ اخیر ہے، سب نے مرنا ہے، ایک جھٹکا۔ کوئی 100 سال بھی جی لے۔ ابھی خبر پڑی آپ لوگوں نے کہ سینکڑوں سال کی ایک بوڑھی ماں نے کرونا کو شکست دے دی ہے۔ حضرات پہلے تو یہ کوئی بیماری نہیں ہے، واضح ہو گیا ہے، سوائے پوری دنیا کے ساتھ ڈرامے کے اور کچھ نہیں لگ رہا۔ اور اگر یہ وبا ہے تو پھر وباؤں سے جنگ نہیں لڑی جاتی، رب سے معافی مانگی جاتی ہے، رجوع کیا جاتا ہے۔ پکڑ جتنی مرضی سخت ہو، قوم یونس علیہ السلام کی معافی نے، التجاؤں نے، مناجات نے، استغفار اور توبہ نے بتایا ہے کہ رب نے اس دنیا میں جہاں بڑی بڑی قوموں کو برباد کیا ہے، وہاں اس سزا سے، وبا سے نکال کے رب نے ان کو خیر اور بھلائی بھی عطا فرمائی ہے۔ لہذا کوئی نہ مرے، رب نہ مارے تو صدیاں بھی گزار دے، اور رب لینے پہ آئے تو ہاتھوں میں پیدا ہوا وہ پھول جو صحت مند نظر آ رہا ہے، رب ہاتھوں سے لے لے۔ میرے محبوب کے آخری بیٹے جناب ابراہیم کو 18 ماہ کی عمر میں پیغمبر کی باہوں کے اوپر اپنے بیٹے کا وجود، روح لے لے، اللہ قبض کر لے۔ حضرات اخیر کی طرف توجہ ہم سب کو دینی ہے۔ ہماری اخیر کیا ہوگی؟ اس کے لیے صرف اتنا ہے، مرتے دم اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے نواز دے۔ کلمہ نصیب ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، حسن خاتمہ کی نشانی ہے۔ کلمہ نصیب ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہ بھی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا۔ انسان کی زندگی کلمے کے تقاضے پورے کرتے ہوئے چلی جائے تو یہ اخیر بڑی اچھی ہے، یہ اخیر بڑی اچھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آپ کو پتہ ہے یہ خطبہ جمعہ میں، خطبہ عید میں، خطبہ نکاح میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ نکاح سے زیادہ تو کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوتا۔ کیا خوشی کے موقع پہ موت کی باتیں اچھی لگتی ہیں؟ نہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے کی ہے کہ تیری خوشی بھی اگر تیرے ضمیر کے ساتھ ایک دائرے میں رہ کر کے ہے تو تیری اس خوشی کی اخیر اچھی ہوگی، اور اگر تیرے پہ کوئی غصہ آیا ہے، تکلیف آئی ہے، دکھ آیا ہے، پریشانی آئی ہے، اس میں بھی اگر تو انسانیت کے اور عبودیت کے اور عبادت کے دائرے میں اور بندگی کے دائرے میں ہے تب بھی تیری اخیر اچھی ہے انشاءاللہ۔ اللہ خاتمہ بالایمان کر دے۔ اسی لیے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مت بھولیے، آپ نے کہا تھا انما الاعمال بالخواتیم۔ اپنے رب سے اپنی اخیر کا حسن مانگا کرو، اللہ آخرت اچھی کر دے، اخیر اچھی کر دے۔ اور یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے۔ بسا اوقات بندہ بہت اچھا کر رہا ہوتا ہے، بہت اچھا کھیل رہا ہوتا ہے، بڑا زبردست چل رہا ہوتا ہے، لیکن اینڈ پہ جا کر کے کچھ نہ کچھ اس سے ہو جاتا ہے۔ شاید آپ نے انہی دنوں میں دیکھا ہو، سیون شریف جاتا ہوا ایک پورا بیڑا، اس کے اندر ایک ریڑا بھی ہے، بڑے مزے سے چل رہا تھا، ٹھیک چل رہا تھا، لائن میں تھا، لیکن جب اینڈ آئی، قوالی لگی، کوئی گانے کے بول لگے، مستی آئی، جوش آیا، اس سنڈے کو مارنے لگے، وہ دوڑنے لگا، بس یہ لگا کہ سب گاڑیوں کو کراس کر جائیں گے۔ بس تھوڑی دیر کے بعد جب وہ سائیڈ پھری اور سائیڈ پہ جو یا درمیان میں ڈیوائیڈر ہوتے ہیں ان سے ٹکرایا، خود بھی گیا، ریڑا بھی گیا، اور جو اوپر سوار تھے وہ بھی گئے، اور وہ اچھے طریقے سے جہاں جانا چاہ رہے تھے وہاں نہیں پہنچ سکے۔ حضرات زندگی ایک سفر ہے،
ہم سب مسافر ہیں، سفر کر رہے ہیں، کوئی کاروبار کر رہا ہے تو سفر میں وقت بیت رہا ہے، کوئی عبادت میں ہے تو سفر بیت رہا ہے، معاملہ ہے اخیر کا۔ کہا چلتے چلتے بندہ جنت کے قریب جا چکا ہوتا ہے اور اس کی بدبختی غالب آتی ہے، اور کوئی ایسی پنجابی میں، مجھے باقی زبانوں میں بھی میں نے ڈھونڈا، اللہ کرے کوئی اس سے اچھا لفظ مل جائے، لیکن مجھے اپنی زبان کا یہ لفظ زیادہ معقول لگا، اگرچہ آپ کو برا لگے۔ بندے کو کوئی ایسی چول وج جاندی، میں یہی کہوں گا، بندہ ٹھیک ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے، لیکن کوئی حرکت ایسی ہو جاتی ہے، کوئی معاملہ ایسا کر بیٹھتا ہے کہ پوری زندگی کی نیکیوں پہ پانی پھر جاتا ہے۔ اور اس کی بڑی ساری مثالیں ہمارے گھروں کے اندر رہنے والے ہمارے رشتہ دار، دوست، احباب، عزیز، جن کے ساتھ ہماری بڑی محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، مگر وہ اس پیار کا، اس اعتماد کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی ایسا سٹیپ لے لیتے ہیں، مال میں، دولت میں، پیسے میں، جو کروڑوں میں کھیل رہا تھا، جسے دیا جا رہا تھا کہ جاؤ جمع کرواؤ، وہ لیا اور غائب ہو گیا، اس کی اخیر بری ہو گئی۔ ڈبل شاہ اور دیگر کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ اگر کوئی دنیا سے بچ بھی گیا، ہمارے شہر میں بھی بڑے ہوئے موٹر سائیکل، دیگر معاملات، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اعتماد ختم۔ اسی طرح عزت کے معاملے میں اعتماد جب ختم ہوتا ہے تو پھر کچھ نہیں بچتا، اور بسا اوقات انسان ساری زندگی کا راندہ درگاہ ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسا سٹیپ لے جاتا ہے کہ وہ ساری زندگی کے گناہوں پہ رب پانی پھیر کے جہنم کے قریب گئے ہوئے کو بھی ادھر لے آتا ہے۔ لہٰذا اپنی نیکیوں پہ اکڑنا نہیں چاہیے۔ اچھا کیا ہے تو فخر مت کیجئے، تہجد پڑھی ہے تو اترائیے مت، قیام کیے ہیں، رکوع کیے ہیں، آپ بہت بڑے دیندار ہیں، آپ بڑے دنیا چلا رہے ہیں، آپ نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اتنے سارے آپ نے جو ہیں وہ شعبے چلا رکھے ہیں اور اتنی دنیا، تو یہ بسا اوقات ایک جملہ بندے کو لے ڈوبتا ہے۔ رب کلمت صلبت نعمہ، ایک جملہ انسان کی ساری نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اخیر کے لیے اللہ سے ہمیشہ مٹ کے، جھک کے، تنہائی میں جا کے، استغفار کر کے، آنسو بہا کے کہیے اللہ یہی ہے، یہی ہے۔ قرآن مجید نے ذکر نہیں کیا ساری رات قیام کرتے ہیں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، لیکن جب سحر ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، پھر ہاتھ جوڑ لیتے ہیں اللہ معاف کر دینا، یہ سارا کچھ کر کے بھی میں اس قابل نہیں ہوں، اللہ تیری رحمت، یہ میرا عمل تھا، یہ تیرا حکم تھا، اس کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کی ہے، میرے محبوب نے کیا کچھ نہیں کیا، مگر ہر دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ 70 بار سے بڑھ کر کے میرے محبوب نے استغفار کی ہے کہ نہیں کی۔ لہذا حسن اخیر، خاتمہ بالایمان۔